رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کی توحید کے اقرار کرنے والوں میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل علیہ السلام، جس کے سجدہ گزاروں میں امام محمد باقر علیہ السلام، خدائے باقر کے لیے، خدائے مسلم بن عقیل کے لیے تمام تعریفیں اس خدائے دو جہاں کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام تمام ازواج مقدسات محمد اور آل محمد کے لیے، اس کے لیے اسے رسول خدا نے سلام بھیجا، اور اس کے لیے جس نے حسین پر اپنی شہادت سے پہلے سلام بھیجا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بمحمد ابن علی الباقر علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع ابنه الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام. اما بعد، درگاہ ابو الفضل عباس سڈنی، فرش عزائے سرکار سید الشہداء، مجلس شہادت امام محمد باقر علیہ السلام و مجلس شہادت سفیر امام حسین مسلم ابن عقیل علیہ السلام، ان مناسبتوں کے ساتھ معصومین کی بارگاہ میں تعزیت عرض کرتے ہوئے تمام اہل ایمان کو پرسہ پیش کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں تشکر کے ساتھ کہ درگاہ ابو الفضل عباس 1 سال مکمل ہو رہا ہے مجلسوں کے آغاز کے عنوان سے.
پہلی مجلس اس درگاہ میں ان ہی ایام میں برپا کی گئی، لطف خدا شامل حال ہوا اور سال مکمل ہو رہا ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار درگاہ ابو الفضل عباس کے جتنے بھی لوگ اس سے متعلق ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما اور اس درگاہ کو مقصد حسینیت کو آگے پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سرنامہ کلام کی آیت آپ کی خدمت مقدس میں سورہ مبارکہ مریم قرآن مجید کا 19ویں نمبر کا سورہ اور اس کی آیت نمبر 15 اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس آیہ وافی ہدایہ میں پروردگار عالم کا یہ اعلان کہ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَ، سلام ہو اس پر جس دن کہ وہ پیدا کیا گیا، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور اس دن بھی سلام ہو اس پر جس دن اس کی موت واقع ہوگی، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن بھی سلام ہو اس پر جس دن اسے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہاں ضمیر غائب سلام علیہ آیت نمبر 15 میں اس کا مرجع یہ کہاں پلٹتی ہے، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ تو آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 14 تک تذکرہ ایک شخصیت کا۔ الفاظ آیات یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیّا، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے، اور ہم نے تو اس کو بچپنے میں ہی نبوت عطا فرما دی تھی۔ تو ظاہراً آیات کے ربط کے ساتھ اور تفسیر کے عمدہ ترین حوالوں کے ساتھ کہ آیت نمبر 15 میں اس شخصیت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ اللہ کے نبی حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہم السلام ہے۔ تو سلام ہو یحییٰ پر روز ولادت، سلام ہو یحییٰ پر روز شہادت، سلام ہو یحییٰ پر روز شفاعت، روز بعثت۔ عنوان حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مخصوص ذات نہیں، بلکہ مراد وہ شخصیت جس پر خدا سلام بھیجے سورہ مریم میں، اور ایک وہ شخصیت جو اپنے لیے خود خدا سے سلام کی درخواست کریں اسی سورہ مریم میں، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم ولدت وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ آیت نمبر 32 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے خدا سے التجا فرمائی کہ مجھ پر سلامتی ہو، اور روز ولادت، روز شہادت اور روز شفاعت۔ جبکہ بات سلام کی آئی تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی
پروردگار نے اپنے حبیب کی شان میں سلام کے ساتھ درود کو بیان کیا اور ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب مجھ پر صلاۃ البترا نہ بھیجا کرو۔ پوچھا گیا اس سے مراد کیا ہے؟ کہ صرف مجھے سلام کر کے خاموش ہو جاؤ، مجھ پر درود بھیج کے خاموش ہو جاؤ، ایسا مت کیا کرو، بلکہ میرے ساتھ میری آل کو شامل کیا کرو۔ اس لیے تمام اہل اسلام کے نزدیک درود ختمی مرتبت اور سلام رسول خدا میں آل کو شامل کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پر خدا سلامتی نازل کرے، جو خود خدا سے سلامتی کی دعا مانگے، اللہ جس کے لیے ملائکہ کا سلام اور اپنا سلام بیان کرے، وہ ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے۔ کب کا واقعہ ہے؟ جب سرکار سید الشہداء کی آمد اور آپ آغوش میں تھے اور جابر ابن عبداللہ انصاری آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول بر روایت جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سرکار سید الشہداء کو پیار فرما رہے تھے، چوم رہے تھے، شفقت فرما رہے تھے، اور یہ سارا عمل انجام دیتے دیتے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جابر، خدا میرے اس بیٹے کو ایک بیٹا عطا کرے گا جو عبادت گزاروں کی زیب اور زینت ہوگا، کہ جب قیامت میں آواز دی جائے گی آئینہ آئینہ زین العابدین، تو میرے بیٹے حسین کا فرزند علی خدا کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ جابر، خدا اس کو ایک بیٹا عطا کرے گا، اور اب اس بیٹے کی وضاحت میں الفاظ روایت کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب انک ستدرک رجلا منی۔ روایت کا ایک اور انداز کہ جابر، تم ضرور ملاقات کرو گے ایک ایسے شخص سے جو مجھ سے ہوگا، رجلا منی، مجھ سے ہوگا۔ پہچان کیا ہوگی؟ اسمہ اسمی، اس کا نام میرا نام ہوگا، وشمائلہ شمائلی، اور اس کے شکل و شمائل میرے شکل و شمائل ہوں گے۔ یبقر العلم بقرا وَيَهَبَ اللَّهُ لَهُ النُّورَ وَالْحِكْمَةَ، وہ علم کو ایسے شگافتہ کرے گا جیسے شگافتہ کرنے کا حق ہے۔ اللہ اس سے اپنی بارگاہ سے نور اور حکمتیں عطا فرمائے گا۔ جابر، جب اس سے ملاقات کرو تو اسے میرا سلام کہہ دینا۔ اللہ اکبر۔ لفظ سلام سے آغاز کیا۔ سلام، سلام رسول خدا بر امام محمد باقر بوسیلہ جابر۔ امام کی شخصیت اور امام کے تمام تر زندگی بیان کرنے کے لیے بہت مختصر وقت میں کیا بیان کر سکتا ہوں، خلاصہ کر دیتا ہوں۔ 57 برس ایئرس آپ کی عمر مقدس، حیات ظاہر 57 برس، 57 سن ہجرت میں آپ کی آمد اور 114 میں آپ کی شہادت، رجب میں آپ کی آمد
اور ذی الحج میں آپ کی شہادت. عجیب اتفاق. میرا 5واں امام آیا بھی محترم مہینے میں اور شہید بھی کیا گیا محترم مہینے میں. سال کے 4 مہینے ایسے ہیں جنہیں محترم کہا جاتا ہے. ان میں ایک رجب المرجب، ایک ذی قعدہ، ایک ذی الحج، ایک محرم. آئے مولا رجب کے مہینے میں اور شہید ہوئے ذی الحج کے مہینے میں. اللہ اکبر. آپ کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے بس یہ ایک مثال کافی ہے. آخر کسی اور امام کے لیے یہ روایت شاید نہیں ملتی. کیوں کہ آپ سے پہلے کا زمانہ، یعنی پہلے امام سے چوتھے امام تک کا زمانہ، کتنے مشکل حالات کہ ممکن نہیں تھا کہ حوزہ علمیہ قائم کیا جائے. ائمہ اہل بیت میں پہلی شخصیت جس نے حوزہ علمیہ قائم فرمایا، فکری تربیت کے ساتھ فرہنگ اسلامی تہذیب کو پھیلانے کے لیے آپ نے اپنی ذمہ داری کو مکمل کیا. ان تینوں علامتوں کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے اپنا سلام بھیجا. شاید دنیا کو سمجھانے کے لیے کہ جو میرا نام، اگر میرا نام میرے اہل بیت میں ہوگا تو لائق سلام بھی ہوگا، لائق درود بھی ہوگا. عزیزان گرامی قدر، شخصیت امام محمد باقر علیہ السلام پوری زندگی عبارت ہے زہد اور تقوی کے ساتھ. تقریباً 3 سال سے کچھ زیادہ کا عرصہ کربلا اپنے جد سرکار سید الشہداء کے دور کو دیکھا. اب میں یوں کہوں اگر کہ جس نے 3 سال آغوش حسین میں گزارے، پھر اپنے بابا کا دور تقریباً 35 سال، پھر اپنا دور تقریباً 19 سال، 57 برس کو آپ محیط کیجئے 3 حصوں میں. اپنے دادا کا دور، اپنے بابا کا دور اور اپنا دور مقدس. میرے مولا کا بچپنا، میرے مولا کی جوانی، میرے مولا کی ضعیفی. بس ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. فرماتے بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے. الصلاۃ والصوم والحج والزکاۃ ولایتنا اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام. اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے. پہلی بات نماز، دوسری بات روزہ، تیسری بات حج اور چوتھی بات زکوٰۃ، اور 5ویں بات ہم اہل بیت کی ولایت. بنی الاسلام علی 5. غور کیجیے گا. نماز انسان اگر مسافرت اختیار نہ کرتا ہو تو پوری پڑھتا، یعنی 4 رکعتی نماز کو 4 رکعت ہی پڑھتا ہے. اور اگر مسافرت اختیار کر لے تو نماز قصر ہو جاتی ہے. 4 رکعتی نماز
2 رکعت رہ جاتی. انسان اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کے پڑھ لیتا ہے, بیٹھ کے نہ پڑھ سکے تو لیٹ کے پڑھ لیتا, لیٹ کے بھی نہ پڑھ سکے تو اشاروں سے پڑھ لیتا. روزہ اگر بیمار ہو جائے جو نہ قابل برداشت ہو روزہ, یا شدید بڑھاپا یا مسافرت, تو یا تو روزہ قصر ہو گیا یا پھر روزہ رکھنے قابل نہ رہا تو فدیہ اس کا دے دیا. تو نماز اور روزہ. رہی بات حج کی, تو حج استطاعت کے ساتھ واجب ہے. استطاعت رہی تو حج واجب انجام دیا, نہ رہی تو حج کا وجوب ختم ہو گیا. زکوٰۃ نصاب کے ساتھ صاحبان مال پر. تو یہ چاروں عبادتیں ایسی ہیں کہ جن میں رد و بدل ہے, سوائے 5ویں عبادت کے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے. مسافر ہو کے مقیم, مریض ہو کے صحت مند, غریب ہو کے امیر, صاحب استطاعت ہو یا غیر صاحب استطاعت, ولایت اہل بیت سب پر واجب. اس میں کوئی رخصت نہیں ہے, اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے. اللہ اکبر. عزیزان محترم, شخصیت امام کے ساتھ امام کی پوری زندگی کو بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام نے جو فاطمہ کے بیٹے ام الحسن, جو امام سجاد کے بیٹے سید الساجدین کے لخت جگر, خدا نے آپ کو 7 اولادیں عطا فرمائیں, 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں. ہائے میرا مولا, کس ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا. اور روایت کے 2 الفاظ ہیں. ہشام بن عبد الملک بن مروان نے زہر دغا سے امام کو شہید کیا. کیا کہتے ہیں, ابراہیم بن یزید بن ولید بن عبد الملک. ہشام نے اپنے بھائی کے پوتے کے ذریعے سے امام کو زہر دلوایا. ایک اور روایت ملتی ہے کہ امام علیہ السلام کو بڑے عجیب انداز سے شہید کیا گیا. ایک ایسی سواری امام کو لا کے دی گئی جس کی زین پر زہر ملا گیا تھا, اور امام کو اس سواری پہ سوار جبرن کرایا گیا. واہ غربت تھا, اتنا شدید زہر تھا کہ امام کی رانہائے مقدس متورم ہو گئی. یہ میرے 5ویں امام کی شہادت کے ایام ہیں, اور انہی ایام میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل علیہ التحیت والثنا و غربت, مسلم امام کے سفیر بن کے کوفے پہنچے تھے. کیا استقبال تھا, کیا احترام تھا. ہزاروں افراد آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. مسلم نے مطمئن ہو کر امام کو خط لکھ دیا. کیا خبر تھی کہ حالات اور زمانے کے لوگ ایسے بدل جائیں گے کہ مسلم کو کوفے میں کوئی پناہ دینے والا بھی نہ رہے گا.
ہائے وہ نماز مغرب ہے، ہائے وہ سفیر حسین، عشاء کے بعد کوئی ساتھ دینے والا نہ رہا مسلم کوفے کی گلیوں میں، بے آسرا دکھائی دیتے تھے، سارے دروازے کوفے کے بند ہیں، لوگ خوف کے عالم میں گھروں میں بیٹھے ہیں، مسلم اکیلے، چلتے چلتے شدید پیاس محسوس ہوئی، مسلم نے دیکھا کہ ایک خاتون دروازے پر کسی اپنے آنے والے مرد کے انتظار میں ہے، آپ نے اس سے پانی طلب فرمایا، ہائے غربت حسین، کربلا میں زہرا کا لال پانی مانگ رہا تھا، کربلا میں اطفال حسین فریاد کرتے تھے، العطش 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 قتلنی، ہائے یہ پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے، واہ غربتا، میں کہوں اے سفیر حسین تجھے پانی تو مل گیا، ہائے زہرا کا لال تو پیاسا ہی ذبح کر دیا گیا، خاتون سے پانی طلب کیا، خاتون کا نام طوعہ بیان کیا جاتا ہے، دل سے محب اہل بیت تھے، جب کسی نے پانی کا سوال کیا تو رہا نہ گیا، کوزہ آب بھر کے لائی ہے، رات کے آداب میں شامل ہے کہ پانی بیٹھ کے پیا جاتا ہے، مسلم نے بیٹھ کر پانی پیا، کوزہ آب کو واپس کیا، یہ پلٹ کے اندر گئی، کوزہ آب کو رکھنے کے بعد جب دروازے پر آئی دیکھا یہ اجنبی مسافر ابھی تک بیٹھا ہوا ہے، کہنے لگی اے بندے خدا حالات بہتر نہیں ہیں، اپنے گھر لوٹ جا، تیرے بچے تیرے انتظار میں ہوں گے، بچوں کا نام آیا، مسلم نے سر جھکا کے فرمایا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے گا، خاتون کہتی ہے اپنا تعارف کرائیں، آپ ہیں کون؟ تب اپنا تعارف کرایا، میں سفیر حسین، طوعہ نے گھر میں مہمان کیا، لیکن واہ غربت تھا، وہ وقت بھی آیا جب مسلم کو گھر سے نکلنے پہ گرفتار کیا گیا، بڑی جنگ و جدال کے بعد یہ شیر زخمی ہو کر جب گرفتار ہو گیا، لائے کوفے کے دارالامارہ میں، ہائے مسلم فرماتے تھے مجھے وصیتیں کرنا ہے، کوئی وصیتیں سننے پہ تیار نہ تھا، کیا وصیت کرنا چاہتے ہو بالآخر پوچھا گیا، تو مسلم بیان کرتے میری پہلی وصیت تو یہ ہے، اے اہل کوفہ، میں اپنے آقا کو خط لکھ چکا ہوں کہ کوفے آ جائیں، خدا کے لیے انہیں منع کر دینا کہ وہ کوفے نہ آئیں، دوسری وصیت یہ تھی، اے اہل کوفہ میں تمہارے شہر میں آ کے غریب ہو گیا، یعنی مقروض ہو گیا، میرا قرضہ میری زرع کو بیچ کے ادا کر دینا، تیسری وصیت یہ تھی میری لاش کو گلیوں میں نہ کھینچنا، مجھے دفن کر دینا، واہ غربتا، ہائے مسلم، ادھر دارالامارہ کی چھت پہ مسلم کے لیے شہادت کا انتظام تھا، ادھر مسلم نے رخ کوفہ کیا، راہ کوفہ کی طرف رخ کر کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، مولا میرا آخری سلام، امام راہ کوفہ میں جب ہواؤں کے دوش میں سلام مسلم پہنچا، امام نے تڑپ کے جواب مسلم دیا، اے میرے بھائی تجھ پر بھی سلام، مسلم کا نام آیا، عباس قریب آئے،
آقا بہت دن گزر گئے، بھائی مسلم کی خبر نہیں ملتی۔ امام نے انگلیوں کو شگافتہ کیا، عباس نے منظر شہادت مسلم کو دیکھا، تڑپ گئے، فرمایا آقا مجھے کسی طرح کوفے بھیج دیجئے۔ فرمایا عباس اب کوفے جا کے کیا کر سکو گے؟ تو رو کے کہتے تھے آقا اور کچھ نہ کر سکا تو دارالعمارہ کی دیوار کے نیچے کھڑا ہو جاؤں گا، میرے بھائی کا سر زمین پہ گرنے سے پہلے گود میں لے لوں گا۔ امام نے پھر انگلیوں کو شگافتہ فرمایا عباس دوبارہ دیکھو۔ عباس نے اب جو دیکھا تو کوئی بی بی ہے جو دامن پھیلائے ہوئے مسلم کے سر کے انتظار میں تڑپ گئے۔ فرمایا آقا یہ کون معظمہ؟ فرمایا عباس میری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا۔ ارے سر کٹ گیا مسلم کا، ارے لاش کو گلیوں میں کھینچا گیا، سر کو دروازے کوفہ پہ لٹکایا گیا۔ اے یتیمان مسلم، اے یتیمان امام باقر، پرسا قبول۔ الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا تمام شرکائے مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا ایام عزا ہیں، ایام شہادت معصوم پروردگار ہم سب کو جنت البقیع امام محمد باقر علیہ السلام روضہ مقدسہ کی زیارت نصیب فرما۔ ٹوٹی ہوئی قبر تعمیر ہو، پھر جنت البقیع میں امام کی عزاداری منعقد ہو۔ اے خدا ایام عزائے مسلم ابن عقیل ہیں، سرزمین کوفہ پر مسجد کوفہ کے جوار میں مسلم کے روضے کی زیارت نصیب فرما۔ باب الحوائج کا واسطہ پروردگار درگاہ ابو الفضل العباس کے تمام تر ذمہ داران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما اور اس کار خیر کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم کو بھی، ہمارے آباء و اجداد، ذریت و اولاد کو بھی امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔